السلام علیکم ویورز، ہم آواز کے ساتھ میں ہوں نعمان ملک۔ ویورز، سی ایس ایس کے پیپرز پاکستان میں ہوتے ہیں، ہزاروں اسٹوڈنٹس اس میں اپیئر ہوتے ہیں، لیکن جو پاس ہونے کی ریشیو ہے وہ بہت نومینل، بہت کم لوگ پاس ہوتے ہیں۔ ہر اسٹوڈنٹ یہی کہتا ہے کہ میں نے بہت محنت کی لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ناصر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سی ایس ایس منٹور ہیں، رائٹر ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ سی ایس ایس میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس فیل کیوں ہوتے ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ آئیے سر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، اس میں جو سی ایس ایس کے فیلئر کی ریزنز ہیں نا، وہ چند ایک ریزنز ہیں۔ اس میں سب سے جو بیسک ریزن ہے نا، وہ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے نا، انگلش فاؤنڈیشن، وہ ویک ہوتی ہے۔ آپ نے یہ چیز آبزرو کی ہوگی کہ ہمارے جو گورنمنٹ کے سکولز ہیں یا بی کیٹیگری سکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ انگلش کو ایز سچ کوئی زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں انگلش آتی ہے، جبکہ ہم فاؤنڈیشن میں ہی ویک ہوتے ہیں۔ اچھے سکولز کی طرف چلے جائیں، ایچ ایس این ٹائپ سکولز کی طرف چلے جائیں تو اس کے بچوں کی انگریزی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اچھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی طرف چلے جائیں تو ان کی انگریزی بہت اچھی ہوتی ہے، جیسے کہ آپ پلمس وغیرہ یا فاسٹ وغیرہ لے لیں۔ ان یونیورسٹیز کے بچے زیادہ کوالیفائی کر جاتے ہیں کیونکہ ان کی انگریزی کی فاؤنڈیشن بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو سب سے جو فنڈامنٹل ریزن ہے نا، وہ انگریزی کی فاؤنڈیشن ہے۔ اف یو آر گڈ ان انگریزی تو آپ اچھا ایسے لکھتے ہیں، آپ کا کمپوزیشن کا پیپر اچھا ہوتا ہے، اور باقی سارے پیپرز کے اندر بھی جو اوور آل پیپر کا ایکسپریشن ہے، یہ جو آپ پیپر کو کمپوز کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی لینگویج کا بڑا رول ہوتا ہے۔ تو انگریزی جو بیسک میں کہوں گا کہ سب سے فنڈامنٹل، اور اس میں سب سے بڑا فیکٹر، ہم اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتے ہوتے ہیں جی کہ اخباریں پڑھیں، انگریزی کی کتابیں پڑھیں۔ نو، اخبار پڑھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹ کے لیے خبر از ناٹ امپورٹنٹ ایٹ آل۔ سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹ کے لیے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اوپینین۔ ایک ہفتے کے اندر وہ 4 سے 5 ریلیونٹ اوپینین پڑھے، اس سے اس کی انگلش کی فاؤنڈیشن بھی بہتر ہوگی، اور اس کا وے آف ایکسپریشن بہتر ہوگا، اس کا نالج بہتر ہوگا، اس کی ووکیبلری آٹومیٹیکلی اسٹیبلش ہوگی۔ تو سب سے پہلی ریزن جو ہے نا، وہ میں کہوں گا کہ انگریزی ہے۔ دوسری ریزن جو کہ اسٹوڈنٹ کے فیلئر کی ہے، وہ پریکٹس نہ کرنے کی ہے۔ میں آپ کو ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں کہ اف یو وانٹ ٹو کوالیفائی سی ایس ایس، ریمبر ون تھنگ، کوئی ایسے ہے یا کسی بھی سبجیکٹ کا کوئی کوشچن ہے، کوئی ٹاپک ہے، جب تک آپ اس کو 3 دفعہ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتے، 3 دفعہ ہاتھ سے نہیں لکھتے، تو آپ سرٹن نہیں ہوں گے، شورٹی نہیں ہوگی آپ کو۔ اگر ایک ایسے سپوز گلوبلائزیشن کا ہے، وومن امپاورمنٹ کا ہے، کلائمیٹ چینج کا ہے، اس ایسے کو آپ نے 3 دفعہ ہاتھ سے لکھا ہے 6 7 8 مہینے کے اندر، اور اس کو ایویلویٹ کروایا ہے، تو اور پریسیز کی پریکٹس کی ہیں اور ان کو ایویلویٹ کروایا ہے، تو آپ پاس ہو جائیں گے۔ سیکنڈ ریزن کیا ہو گئی؟ پریکٹس، کہ جب تک آپ ہاتھ سے لکھیں گے نہیں، آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آؤٹ لائن پریپیئر کر لی، کچھ کریمنگ بھی کر لی، ہاتھ سے نہیں لکھا، ایویلویٹ نہیں کروایا، آپ فیل ہیں۔ تیسری جو ریزن ہے وہ ہے آپ کے جو اسلامیات کا سبجیکٹ ہے، اس کے اندر فیلئر زیادہ ہوتا ہے کیا ریزن ہے سر؟ انگریزی کے بعد۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اسلامیات کی بہت ساری چیزوں کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم جی دوسری تیسری کلاس سے اسلامیات پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اسلامیات پاس کیسے ہوتی ہے؟ اسلامیات پاس ہوتی ہے، آپ کو احادیث آتی ہوں، آپ کو آیات آتی ہوں، اور آپ کو حدیث اور آیات کوشچنس کے اندر فٹ کرنی آتی ہوں، وہ پھر انہی کی آگے انٹرپریٹیشن ہوتی ہے۔ تو اسلامیات کے اندر فیلئر جو ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، کہتے ہیں جی 1 دن میں 2 دن میں تیاری کر لیں گے۔ نو، کم از کم 40-50 آیتیں، 40-50 احادیث پریپیئر کریں، پھر اسلامیات کا پیپر ہوتا ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی کہ نارملی جو اسلامیات کے کویشچنز ہوتے ہیں وہ جسٹ لائک ہم یہ ازیوم کر لیتے ہیں جی کہ ہم میٹرک میں یا انٹر میں جو اسلامیات پڑھی ہے اسی لیول کے ہوں گے اور ہم اسی طرح ان کا آنسرس دے دیں گے، کہیں یار یہ ریزن ہے؟ جی جی بالکل آبویس سی بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسلامیات کے پیپر کے اندر اگر اسلامی معاشرے کی بات ہوتی ہے، اسلامی تہذیب کی بات ہوتی ہے، اجتہاد کی بات ہوتی ہے، دین اور مذہب کے فرق کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دہشت گردی اور جہاد کی بات ہوتی ہے، تو یہ سارے کنٹمپریری ایشوز ہیں۔ لیکن ان کنٹمپریری ایشوز کا نیریٹو جب آپ نے دینا ہے نا،
تو پھر آپ کو ضرورت پڑے گی قرآن کی آیات کی، پھر آپ کو ضرورت پڑے گی احادیث کی، ریلیونٹ انسیڈنٹس جو ہسٹری کے اندر ہو چکے ہیں، جب تک آپ وہ فٹ نہیں کریں گے ان کے اندر، تب تک آپ کے وہ کویشچن جو ہے وہ پریپیئر نہیں ہوتا، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ 10 شیٹیں بھر کے آئے ہیں تو آپ نے بہت اچھا کیا. نو. اور آپ اس جو حدیث اور آیت اٹ سیلف ایک آرگیومنٹ ہے، ایک بہت اسٹرانگ دلیل ہے، اسی کو آپ انٹرپریٹ کرتے جائیں، آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں بھی ذرا رائے دیجیے گا کہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہم تو اتنی ایکسٹرا شیٹس لگائے، اتنے پریزنٹیشن دے ہے، یہ کر رہے وہ ہے، پھر بھی ہم فیل ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں ذرا بتائیے. ریشنالٹی، لاجک اور ریزن، یہ وہ واحد چیز ہے، یعنی ریشنالٹی اور لاجک یہ وہ چیز ہے، اور پھر آرگیومنٹس، لاجیکل آرگیومنٹس، اور آرگیومنٹ کے ساتھ اس کی انٹرپریٹیشن. ٹھیک ہے، یہ اسٹوڈنٹ نہیں کرتا. اسٹوڈنٹ کامن جو ہر کسی کو پتا ہے وہ بات لکھ کے آتا ہے اور شیٹیں بھر کے آ جاتا ہے، لاجک کے ساتھ بات نہیں کرتا. سپورٹنگ آرگیومنٹ جیسے کوٹیشنز ہیں، آیات ہیں، احادیث ہیں، یہ باقی اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کو اپلائی نہیں کرتا اور شیٹیں بھر کے آ جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے. جب تک سر اسلامیات کے پرچے کے اندر آپ حدیثیں اور آیتیں رج کے نہیں لکھ کے آئیں گے نا، رج کے نہیں لکھ کے آئیں گے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اس میں پاس نہیں ہوں گے. یہ بیسک کرائیٹیریا ہے سر اسلامیات کا. ایم سی کیوز پہ ورکنگ کی جائے تو وہ بھی کافی آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں پاس ہونے میں. جی ایم سی کیوز جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کو بھی فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے پیپرز کے اندر، لیکن ایم سی کیوز سم ہاؤ آپ یہ نہیں، اس میں کوئی آیتیں حدیثیں تو نہیں ہے نا، لیکن ایم سی کیوز فار گرانٹیڈ نہیں لینے چاہیے. 20 نمبر ہوتے ہیں، اگر آپ 500-600 ایم سی کیوز پریپیئر کر لیتے ہیں کسی بھی ٹاپک سبجیکٹ کا، جیسے اسلامی آتا ہے، وہ بھی آپ کو پاس کروانے میں کافی زیادہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے. جی اچھا، چوتھی جو اس کے فیلئر کی سب سے بڑی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ نارملی ایک چیز ہوتی ہے پیس اور ڈائریکشن. وہ پیس کیا ہوتی ہے کہ جب آپ پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی پیس جو ہے وہ سم ٹائمز آپ بڑی سپیڈ کے ساتھ چیزوں کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ ٹھیک ڈائریکشن میں نہیں ہوتے، اور وہ آپ کو فیلئر کی طرف چیز لے کے جاتی ہے. اگر آپ کی پیس ایوریج ہے اور آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے، یو آر آن دا رائٹ راؤٹ، تو پھر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. یعنی یہاں پہ پیس اور کویشچن ڈائریکشن بڑی امپورٹنٹ چیز سر، ہے. یہاں پہ کویشچن ہے کہ کیسے پتا چلے گا کہ اسپائرن کو کہ وہ ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہا ہے؟ اس کی کوئی نشانی ہے، کوئی ایلیمنٹس ہیں تو وہ بتا دیں. نہیں، اس کے ایلیمنٹس نہیں، اس میں 2-3 چیزیں ہیں. سی ایس ایس آج کے زمانے کے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ بغیر مینٹور، بغیر کسی اکیڈمی، بغیر کسی گائیڈنس کے نہیں ہو سکتا، کیونکہ کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے. اس کمپٹیشن کے اندر یہ مینڈیٹری ہے کہ آپ جو ہے وہ کہیں سے گائیڈنس لیں، اور گائیڈنس بھی آپ کو پراپر طریقے سے ملنی چاہیے. اور وہ جو گائیڈ کرنے والا ہے، مینٹور ہے، اکیڈمی ہے، انسٹیٹیوشن ہے، یونیورسٹی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یو آر آن دا رائٹ راؤٹ، اور آپ اس پیس کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. ٹھیک ہے، تو ادارے کی آپ کو ضرورت ہے، مینٹور کی آپ کو ضرورت ہے. اس کے بغیر سی ایس ایس پہ ٹائم بہت زیادہ لگے گا. ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن اگر آپ نے اس مطلب جو ہے وہ ٹائم کو سیو کرنا ہے اور اپنی ڈائریکشن ٹھیک رکھنی ہے، تو پھر آپ کو مینٹور یا ادارے کی ضرورت ہے، اور جانا چاہیے آپ کو کسی ادارے کے مطلب جو ہے پڑھنے کے لیے کہیں پہ بھی. اور اس کے بعد جو ایک ریزن اور میں اکثر یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوتا ہوں کہ فیلئر کی ریزن جو ہے سی ایس ایس کے اندر، یہ میرا اپنا ذاتی آبزرویشن ہے، ایکسٹینسو ریڈنگ ہے بغیر کسی فوکسڈ یا ٹو دا پوائنٹ رہنے کے. ایکسٹینسو ریڈنگ کیا ہوتی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ کو کہ یہ سی ایس ایس ایک ایگزام ہے. ایگزام کے کانٹینٹ آپ کے سامنے دیا ہوا ہے، اسی کانٹینٹ کو آپ فوکس کریں، سمارٹ سٹڈی کریں، ریلیونٹ چیزوں کو پڑھیں. ارریلیونٹ خبر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ارریلیونٹ آرٹیکل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ریلیونٹ چیزوں کو فوکسڈ ہو کے پڑھیں. جبکہ اسٹوڈنٹ ریلیونٹ چیزوں کو فوکسڈ ہو کے نہیں پڑھتا، جس کی وجہ سمارٹ ورک نہیں کرتا، ایک کوشچن ایک ٹاپک کو ریپٹیشن کے ساتھ تیار نہیں کرتا، اس طرح سے اس کا رائٹ اپ نہیں دیتا، پراپر ایویلویشن نہیں کرواتا. ٹھیک ہے، تو اس وہاں پہ جو فیلئر کی جو ایک پروبیبلٹی ہے وہ آٹومیٹیکلی انکریز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک اور ریزن جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہاسٹلائزڈ ہوتے ہیں.
ہاسٹلائزڈ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں دے یوز ٹو ویسٹ دیئر ٹائم موسٹ آف دا ٹائم. کیا کرتے ہیں مطلب دوستیاں یاریاں پالی ہوتی ہیں. میں سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹ کو ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ ان کی زندگی کے اندر سی ایس ایس از ناٹ دیئر ٹاپ پرائرٹی. سی ایس ایس از اونلی دیئر پرائرٹی. ٹاپ پرائرٹی نہیں ہے سی ایس ایس, پرائرٹی ہے ہی سی ایس ایس. ہاسٹلائزڈ اسٹوڈنٹس جو کہ آپ کے 70% سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہاسٹلائزڈ ہوتے ہیں, وہ اصل میں اپنے ٹائم کو ویسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, فوکسڈ اسٹڈی نہیں کرتے, دوستی یاریاں پالتے ہیں, اور اینڈ پہ جو ہے وہ ان کو فیلئر جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے. سو یہ میجر کازز ہیں جو ہمیں لگتا ہے. اس میں میں آپ کو ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ بتاؤں, شاید کچھ لوگ اتفاق کریں یا نہ کریں, میرے پاس اس کے باقاعدہ دلائل موجود ہیں کہ سی ایس ایس کوئی انٹلیکچول ہونے کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. اس کا تعلق نہ کوئی ایسا وزڈم سے ہے, اس کا تعلق صرف اور صرف سمارٹ ورک اور سمارٹ اسٹڈی اور گڈ پلاننگ سے ہے. جس بندے کی پلاننگ اچھی ہے, سمارٹ اسٹڈی کرنی آتی ہے, سمارٹ ورک کرنا آتا ہے, ٹھیک ہے, اور ٹائم مینجمنٹ کا اس کو پتہ ہے, اور پیپر کو کرنے کا سٹیمنا ہے, رائٹ اپ اس کا پریکٹس بہت اچھی ہوئی ہے, وہ پاس ہو جائے گا. اور باقی لوگ جو بے شک سینکڑوں کتابیں پڑھتے رہیں, بے ربط ہوں گے وہ, تو وہ اپنا کوالیفائی نہیں کر پائیں گے. فائنینشیل ریسورسز جو ہیں وہ کتنا رول پلے کرتے ہیں سی ایس ایس کمپیٹ کرنے میں, جو ایک ہرڈل بنتے ہیں, اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا, کیونکہ آپ لائف کی سٹیج میں ہوتے ہیں کہ جاب بھی کرنی ہے, سب کچھ لوگ میرڈ بھی ہوتے ہیں, وہ ایک پورا سال یا 6 ماہ آپ ان چیزوں سے دور رہتے ہیں, اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. نعمان یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ ایشو بہت سارے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہر بچہ جو یونیورسٹی گریجویٹ ہوتا ہے موسٹلی دے وانٹ ٹو جوائن سول سروسز. فائنینسز کا پرابلم ہوتا ہے, ادارے اچھے خاصے چارج کرتے ہیں. ہوتا یہ چیز ہے کہ کتابیں تو آپ بائی کر سکتے ہیں, اتنے ایک فائنینسز یونیورسٹی سے نکلے ہوئے بندے کے ہوتے ہیں کہ وہ کتابیں تک تو بائی کر سکتا ہے. وہ کسی اکیڈمی نہیں جا سکتا تو وہ کم از کم کسی ایسے بندے کے پاس چلا جائے جو سی ایس ایس کے اندر آلریڈی اپیئر ہو چکا ہو, جو سی ایس ایس کوالیفائی کر چکا, ایون اپیئر ہو چکا ہو, وہ آپ کو گائیڈ کر دے گا. پھر آپ نے پڑھنا خود ہوتا ہے. فائنانسز کا تعلق جہاں تک ہے, فار ایگزامپل میں ہوں, میں پڑھاتا ہوں, میرے پاس میں اچھے خاصے پیسے چارج کرتا ہوں, لیکن ایک اسٹوڈنٹ مجھے یہ کہتا ہے کہ میں ڈیزرونگ ہوں, میں اس کو اسی طرح سے گائیڈ کروں گا, اسی طرح سے پڑھاؤں گا جس طرح سے کہ میں ایک بندے سے فی لے کے جو ہے وہ پڑھاتا ہوں. تو فائنانسز کا رول ہوتا ہے. کتابیں خریدنے تک یا نوٹس خریدنے تک تو میرا خیال ہے کہ جو یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلا ہے اتنے ایک اس کے وسائل ہیں کہ وہ خرید سکتا ہے. باقی اگر کوئی اکیڈمی انسٹیٹیوشن نہیں جا سکتا تو کوئی نہ کوئی مینٹور, کوئی نہ کوئی اللہ والا درویش مل جاتا ہے جو اس کو جو ہے وہ گائیڈ کر سکتا ہے. تو فائنانسز جو ہے وہ ایز سچ اس کے لیے ہرڈل نہیں ہونی چاہیے. جو یہ ایکسکیوز دیتے ہیں وہ غلط ایکسکیوز. ہاں ایک چیز ضرور ہو سکتی ہے کہ اف somebody is doing a job, وہ اس کی فیملی کا بریڈ اینڈ بٹر ہے, یعنی روزی روٹی فیملی کی چلانے کے لیے جو ہے وہ نوکری کرتا ہے, ساتھ وہ سی ایس ایس کی پریپریشن بھی کر رہا ہے. انٹرسٹنگلی ایسے کئی لوگ میں نے کوالیفائی ہوتے دیکھے ہیں. کیوں؟ ان کا اوڑھنا بچھونا نوکری کے ساتھ وہ جتنا ٹائم بچاتے ہیں وہ سی ایس ایس ہوتا ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہماری منزل یہی ہے. فائنانسز کا دینے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ مینٹلی اپنے آپ کو فیلڈ کنسیڈر کر چکے ہوتے ہیں. یہ ایک لیم ایکسکیوز ہے. ٹھیک ہے, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. ویئرز, ہم آواز کے ساتھ نعمان ملک کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.